نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 57 ہے، جو انشاءاللہ آیت نمبر 193 سے سٹارٹ ہوگا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے قتال کے بارے میں آیات کی تفسیر دیکھی، اور آج کا لیسن بھی انہی آیات کے متعلق ہے، اور پھر اس کے بعد حرمت والے مہینوں کے بارے میں کچھ آیات آئیں گی، ان کی تفسیر دیکھیں گے۔ اپنے لیسن کی طرف بڑھنے سے پہلے جو ہمارے نیو ویورز ہیں ان کو انفارم کرتے چلیں کہ ہم نے آج سے تقریباً 3 منتھس پہلے ایک تفسیری سیریز سٹارٹ کی تھی، جس کا آج الحمدللہ لیسن نمبر 57 ہے۔ ڈیلی 10 سے 12 منٹ کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اس تفسیر سیریز میں ڈاکٹر اسرار احمد اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی دونوں کی تفاسیر کو کمبائن کر کے ایک مختصر اور بیسک سی تفسیر کی جاتی ہے۔ ڈیلی 10 سے 12 منٹ کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں بآسانی انہیں سن سکیں اور اللہ کی کتاب، اس کے کلمات کے مطابق اپنی زندگی کو بدل سکیں، کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے، یہی وہ رستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنی منزل مقصود جنت المبارک تک پہنچ سکتے ہیں۔ اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی جائز نہیں مگر ظالموں پر۔ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمن میں اب یہ جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ مسلمانوں جان لو، ایک دور وہ تھا کہ 12-13 برس تک تمہیں حکم تھا کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، مارے کھاؤ لیکن ہاتھ مت اٹھانا۔ اب تمہاری دعوت اور تحریک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اب جب تمہاری تلواریں نیام سے باہر آ گئی ہیں تو یہ نیام میں واپس نہ جائیں جب تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے اور جڑ سے کٹ جائے اور دین خالص ایک اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کا دین پوری دنیا میں قائم ہو جائے اور اسی کے احکامات نافذ ہوں۔ یہ آیت دوبارہ سورہ الانفال میں زیادہ نکھر کر سامنے آئے گی، تو تب انشاءاللہ ہم اسے مزید تفصیل سے دیکھیں گے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا۔ حرمات قصاص، اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے، یعنی اگر انہوں نے شہر مقدس شہر حرم کی بے حرمتی کی ہے تو اس کے بدلے میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، یعنی اگر انہوں نے شہر حرم کی بے حرمتی کی ہے تو اس کے بدلے میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم تو ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں گے کہ یہ تو حرمت والا شہر ہے، یہاں ہم جنگ و قتال نہیں کر سکتے۔ حدود حرم اور شہر حرم کی حرمت اہل مکہ کے ہاں مسلم تھی، ان کے ہاں یہ طے تھا کہ ان 4 مہینوں میں کوئی خون ریزی، کوئی جنگ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ کوئی اپنے باپ کے قاتل کو پا لے تو وہ بھی اسے قتل نہیں کرے گا۔ اب میں یہاں پر بتاتی چلوں کہ وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں آپس میں خون ریزی کرنا، جہاد و قتال کرنا، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا تھا۔ اب یہاں وضاحت کی جا رہی ہے کہ شہر حرم اور حدود حرم میں جنگ واقعتاً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کفار کی طرف سے ان کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا جائے اور وہ اقدام کریں تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے بلکہ جوابی کارروائی کرنا ہوگی۔ اس جوابی اقدام میں اگر حدود حرم یا شہر حرم کی بے حرمتی کرنی پڑی تو اس میں کوئی گناہ نہیں، تو اس کا گناہ اسی پر آئے گا جس نے اس معاملے میں پہل کی۔
فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کے خلاف کارروائی کرو، اقدام اٹھاؤ جیسے اس نے تم پر زیادتی کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی تائید و نصرت اور اس کی مدد اہل تقوی کے لیے آئے گی۔ اب آگے انفاق کا حکم آ رہا ہے، جو مضامین کی 4 لڑیوں میں سے تیسری لڑی ہے۔ قتال کے لیے انفاق مال لازم ہے۔ اگر فوج کے لیے ساز و سامان نہ ہو، اسلحہ نہ ہو، ہتھیار نہ ہو، سواریاں نہ ہو، تو جنگ کیسے کی جا سکتی ہے؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں، یعنی جس وقت اللہ کے دین کو روپے پیسے کی ضرورت ہو، اس وقت جو لوگ اللہ کی راہ جان و مال کی قربانی سے جی چراتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالتے ہیں، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر عام اپیل کی، اور اس وقت جو لوگ اپنے مال کو سمیٹ کر بیٹھے رہے تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کی روش اختیار کرو، اپنے دین کے اندر خوبصورتی پیدا کرو، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین میں یہ دیکھیں گے کہ کم سے کم پر گزارا ہو جائے، جبکہ دنیا کے معاملے میں آگے سے آگے نکلنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ آج جو جستجو ہمارے دلوں میں دنیا کی ہے، اس سے کئی بڑھ کر دین کی ہونی چاہیے، اور جیسے کہ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو، یعنی کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر نیکیوں میں حصہ لو۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کو، ان لوگوں کو جو درجہ احسان پر فائز ہو جائیں، بہت پسند کرتا ہے۔ حدیث جبریل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں کہ احسان کیا ہے۔ احسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ پھر اگر تم یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتے، یہ کیفیت حاصل نہیں کر سکتے، تو کم از کم یہ خیال رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دین کے سارے کام، عبادات، انفاق اور جہاد و قتال ایسی کیفیت میں اور ایسے اخلاص کے ساتھ ہونے چاہیے گویا تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ مقام تم حاصل نہیں کر سکتے، یہ کیفیت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، تو اتنا تو تمہارے دل میں ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تب آگے حج کی آیات آئیں گی، انہیں انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے آپ کمنٹ باکس میں یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام لنک موجود ہے، وہاں DM کرے تو میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سننے سنانے اور پڑھنے پڑھانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔